یہ تاریخ ہمارے سامنے ویسے نہیں ہے کہانی کہ ایک بچہ آتا ہے مدرسے میں، استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو الف، کہتا ہے استاد جی الف نہیں پڑھنے آیا۔ بیٹا کیا پڑھو گے؟ مجھ سے پہلا پارہ سن لو۔ پہلا پورا ہو گیا، بیٹا آگے اب سویا کرو صبح شروع کر دو۔ استاد جی یہ بھی آتا ہے، یہ بھی سن لو۔ بیٹا تیسرا یہ بھی آتا ہے، استاد جی چوتھا استاد جی پڑھاؤ، استاد جی یہ بھی آتا ہے۔ بیٹا میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہاں تک کہ بچے نے 14 پارے استاد کو سنا دیے۔ بچپنے کا عمر، چھوٹی سی عمر، 14 پارے سنا گئے۔ استاد پوچھتا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے وہاں بقایا بھی پڑھ لیتے، بقایا بھی وہاں یوز کر لیتے؟ کیا استاد جی یہ میں نے کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھے، یہ میں نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے۔ پھر بیٹا کیا ہے؟ استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، جب مجھے دودھ پلاتی وہ اللہ کا قرآن شروع کر دیتی، مجھے لوری سناتی اللہ کا قرآن کر دیتی، میں پیٹ میں تو اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ میں نے سن کے ماں کے پیٹ اور گود میں 14 پارے حفظ کر لیے۔ وہ کون تھا؟ یہ کہانی کس کی ہے؟ یہ میرے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جناب حضرت بختیار کاکی کی کہانی ہے۔ ہاں بختیار کاکی نے 14 پارے ماں کی گود میں اور پیٹ میں حفظ کیے۔ اگر مائیں آج بھی قرآن پڑھے تو آج بھی بختیار کاکی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آج تو مائیں قرآن کو نہیں پڑھتی، ماں قرآن چھوڑ چکی ہے۔ اور جب سے ماں نے قرآن چھوڑا ہے دیکھ لو ہمارا حال کیا بن چکے، آج حال ہمارا کیا بن چکے، حال غیر ہو چکے۔ ہر شخص پریشان، ہر شخص مصیبت میں ہے۔ کبھی ہم تعویذ والے کے پاس، ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس۔ جناب مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جب مسئلہ کیسے حل ہو؟ جس سے رحمت آنی تھی وہ تو بند کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن تو رکھ لیا ہم نے روح میں بخشوانے کے لیے۔ اب حال تو یہ ہو گیا ہمارا، جب ابا جی مر جائے تو مدرسے کا بچہ قرآن پڑھے گا، بیٹے کو تب بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ ابا جی نے قرآن پڑھایا ہوتا تو وہ پڑھتا نا، ابا نے قرآن پہ لگایا ہوتا تو بیٹا پڑھتا نا۔ اور کچھ نہیں تو کہے گا جناب مولوی صاحب میں انتظام کرنے لگا۔ میں عجیب منظر دیتا ہوں جب کسی فوتی کو جاتا ہوں، جب احباب بیٹھے ہوتے اور ان کے سامنے اہل خانہ نے انتظام کیا ہوتا ہے، قرآن نہیں رکھا ہوتا، شمار نہیں رکھے ہوتے کہ بچے پڑھ لیں گے آنے والا پڑھے گا، بلکہ حال کیا ہوتا ہے ان کے سامنے؟ حال یہ ہوتا ہے ان کے سامنے کہ کئی اخبار لے کے رکھے ہوتے ہیں آنے والے کے لیے کہ جناب وہ آیا افسوس کرنے کے، یہاں پر تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں اخبار تھما دیا جاتا ہے، جناب یہ اخبار پڑھو ملکی حالات میں کچھ تبصرہ کر کے چلے جاؤ۔ مجھے بتاؤ کیا اس تبصرے کا مرنے والے کو ثواب ملے گا؟ ہم گاؤں کے ماحول میں رہتے، ہم دیکھتے تھے جب فوت ہوتے تو نیچے چٹائی بچھی ہوتی اور وہاں پہ جناب یہ کھجور کی ڈٹکے ہمارے گاؤں میں رکھتے تھے، یہ رکھی ہوتی اور اس کے اوپر آنے والے کلمے پڑھتے، سورۃ اخلاص پڑھا کرتے، قرآن کے پارے رکھے ہوتے، سورۃ یاسین۔ جس کا دل نہ بھی کرتا وہ شرم کے مارے پڑھ لیتا تھا۔ آج جب ہم نے شہر میں اخبار کی سہولت دے دی کہ جب آؤ اور اخبار پڑھو کہ نہ تجھے وضو کرنے کی تکلیف ہو نہ کوئی اور تکلیف ہو، بس جو موجودہ حالات ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حالات کے ساتھ، جناب حالات کے ساتھ نہیں، حالات کو ہم نے اپنے ساتھ چلانا ہے، حالات کو ہم نے دین کے ساتھ چلانا ہے، حالات کو قرآن کے تابع کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے قرآن کو حالات کے تابع کر دیا تو پھر یاد رکھنا یہ مشکل ہی مشکل ہمارے لیے، پریشانی ہمارے لیے۔ اس کی نجات کا ایک ہی حل ہے کہ آج ٹوٹا ہوا رشتہ قرآن سے جوڑ لے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا اگر ہم نے تعلیم میں قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ یہ زمانہ کیوں دیکھنے کو آیا ہے؟ آج کیوں پوری تم پریشان ہے، تم روتی ہے؟ آج کیوں کسی حکمران کو گالیاں دیتی ہے؟ اس کا سبب یہ کہ ہم نے رشتہ اللہ سے توڑ دیا تھا، ہم نے رشتہ قرآن سے توڑ دیا۔ جب سے ہم نے رشتہ توڑا ہے تو پھر اللہ نے اپنی رحمت بھی ہم سے اٹھا لی ہے۔ آج بھی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ جناب یہ ہو جائے ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول آج بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سبب یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، اپنے دفتروں کو قرآن سے آباد کریں، اپنے تجارتی محل قرآن سے آباد کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم قرآن آج پڑھنا شروع کریں، رحمت الہی آج بھی نازل ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی
غم سے جیتا نہیں